بھارت میں ایک ہندو پنڈت کی بکری نے انسانی بچہ پیدا کر دیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا تو پھر ہندو پنڈت کے ساتھ جو ہوا، توبہ توبہ۔ میں آج وہ قدم اٹھانے جا رہی تھی جس کے بارے میں نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میرے ماں باپ میرے لیے سب سے اول تھے، لیکن ان کی حرکتوں کی وجہ سے میں ان لوگوں سے عاجز آ چکی تھی۔ میں ایک دوسرے گاؤں کے لڑکے سے بے حد محبت کرتی تھی جس کا نام حمزہ تھا۔ وہ بھی مجھ سے ایسی ہی محبت کرتا تھا جیسی میں اس سے کرتی تھی۔ آج ہم دونوں نے طے کیا تھا کہ ہم دونوں بہت دور چلے جائیں گے، کیونکہ ان دونوں گاؤں کے بیچ ایک دشمنی تھی جس کی بھینٹ میں اور میری محبت چڑھ جاتی، اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے اس بارے میں بات کی تھی، لیکن انہوں نے مجھے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ مجھے کسی طور پہ بھی دوسرے گاؤں رخصت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر یہ بات میرے باپ کو معلوم ہوتی تو وہ میرا سر قلم کر دیتا، لیکن مجھے کچھ ایسا تو کرنا ہی تھا جس سے میری محبت مجھے حاصل ہو جاتی۔ ویسے بھی میرے ماں باپ ہم اولادوں سے زیادہ بھیڑ بکریوں سے محبت کرتے تھے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا میں نے اپنے ابا کو ہماری بھیڑ بکریوں کے اندر ہی گم دیکھا تھا۔ میرا باپ زیادہ تر اپنی بکریوں سے، اپنی گایوں سے محبت کرتے تھے۔ ہماری طرف تو وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ وہ تو ست شکر کہ میری ماں تھوڑی بہتر عورت تھی، وہ ہم لوگوں کی دیکھ بھال بھی کر لیتی تھی اور ہمارا خیال بھی رکھتی تھی اور ہم لوگوں سے محبت بھی کرتی تھی، لیکن اس کے برعکس میرا باپ ہم لوگوں کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ ایک کم ظرف شخص تھا۔ میرے ابا کے پاس بہت دولت تھی، ہم لوگ جدی پشتی امیر تھے۔ ہمارے پاس دولت کی بہت فراوانی تھی، لیکن محبت کی ذرا بھی مٹھاس ہمارے خاندان میں نہیں تھی۔ میرے چچا تایا ایک دوسرے کے ساتھ پل میں لڑنے کو تیار ہو جاتے تھے، اور ایسے میں اگر میں کوئی بات اپنے رشتے کی کرتی یا اپنے باپ سے اس بارے میں بات کرتی کہ میں دوسرے گاؤں کے لڑکے سے محبت کرتی ہوں، تو میرا باپ مجھے قتل کرنے میں چند سیکنڈ نہ لگاتا، کیونکہ اس سب کے لیے اس گاؤں سے دشمنی سب سے اول تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے گھر کو مڑ کر دیکھا اور حمزہ کا ہاتھ تھام کر شہر کی جانب چل پڑی۔ میرے دل میں عجیب عجیب سے وسوسے ڈیرے ڈال رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے خود کو نہیں روکا تھا۔ ابھی ہم لوگ گاؤں کے نکڑ پر ہی آئے تھے کہ اچانک ہی بہت سے لوگ ہمارے پیچھے مشال جلائے آ رہے تھے، جبکہ یہ منظر دیکھ کے میری روح تک کانپ گئی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ لوگ کون ہیں۔ یہ لوگ حمزہ کو مارنے کے لیے آ رہے تھے، اور یقیناً کسی نے میری مخبری کر دی تھی۔ تو سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ میں اپنے گھر سے بھاگ رہی ہوں۔ میں اور حمزہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بہت زور سے بھاگ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی ان لوگوں نے ہمیں پکڑ لیا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، اور میرا باپ بھی ان لوگوں میں ہی شامل تھا۔ گاؤں کے لوگ میرے باپ کی بہت عزت کرتے تھے، کیونکہ وہ گاؤں کے پنڈت بھی تھے۔ اس وجہ سے یہ لوگ میرے باپ کے ساتھ شامل ہو کر میری جان لینے کے لیے آ گئے تھے۔ میں ان لوگوں کے ہاتھ جوڑ کر منتیں کر رہی تھی کہ ہم دونوں کو بخش دیا جائے، ہم یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ہماری بات نہیں سن رہا تھا۔ میں اپنے ابا کو واسطے دے رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے ہی حمزہ کے سر پر بہت تیزی کے ساتھ ڈنڈے سے وار کیا تھا۔ اس وجہ سے اس کے سر سے بھل بھل خون بہنے لگا تھا، اور وہ اس وقت ہی بے جان ہو کر زمین دوز ہو چکا تھا۔ میری محبت میری آنکھوں کے سامنے ہی دم توڑ چکی تھی، اور میں کچھ نہیں کر پائی تھی سوائے رونے کے۔ میں روتی گڑ گڑاتی رہ گئی تھی، لیکن میری کسی نے بھی نہیں سنی تھی، اور میرے حمزہ کو میری آنکھوں کے سامنے ہی مار دیا گیا تھا۔ میں نے شعلہ بار نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھا تھا، اور ان کو دیکھتے ہوئے میں ان کو کوسنے لگی تھی کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا ظلم کیوں کیا؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ میں تو صرف ایک محبت کرتی تھی، اور محبت کی اتنی بڑی سزا نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی نے میری بات نہیں سنی تھی۔ گاؤں کی عوام جیسے ہی مجھے مارنے کے لیے لپکی، اس سے پہلے ہی میرا باپ ان لوگوں کے راستے میں حائل ہو گیا اور کہنے لگا، نہیں، یہ تم سب کی مجرم نہیں، یہ صرف میری مجرم ہے۔ اس کو سزا دینے کا حق صرف میں رکھتا ہوں اور کوئی نہیں۔ میری بیٹی زندہ رہے گی، لیکن مردوں جیسی زندگی گزارے گی۔ اپنے باپ کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر میرا دل پھٹنے کے قریب آ گیا تھا، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک باپ
اپنی بیٹی کے لیے ایسے الفاظ بھی استعمال کر سکتا ہے؟ انہوں نے مجھے اپنی آہنی گرفت میں تھاما اور گھسیٹتے ہوئے گھر لے گئے تھے، اور میں بہت ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی، خود کو ان سے چھڑوانے کی کوششیں کر رہی تھی، کیونکہ مجھے اس دنیا میں اب جینا نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی میرا باپ مجھے گھر لے کر واپس آ گیا تھا۔ انہوں نے مجھے گھر لانے کے بعد جانوروں کی طرح پیٹنا شروع کر دیا تھا، اور ان کو اتنا خیال نہیں آ رہا تھا کہ مجھ پر ابھی کیا قیامت بیت چکی ہے۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محبت کو کھو چکی تھی، اور میں نے اپنی محبت اس طریقے سے کھوئی تھی کہ مجھے اب ساری عمر میری محبت نصیب نہیں ہونی تھی۔ میرا باپ مار مار کر تھک چکا تھا، لیکن میری آنکھ سے ایک آنسو نہیں نکلا تھا۔ مجھے ان کی مار سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، وہ مجھے میرے کمرے کے اندر ہی پھینک کر جا چکے تھے، جبکہ میں ایک مردہ لاش کی مانند اپنی جگہ پر پڑی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ جو اپنی زندگی کو بنانے کے لیے گھر کی دہلیز سے نکلی تھی، میری زندگی اجڑ چکی تھی۔ مجھ سے میری محبت چھین لی گئی تھی۔ وہ رات میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھی۔ میں ساری رات بیٹھ کر گھٹنوں روتی رہی۔ میرے باپ کے جانے کے بعد مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا، اور اندر کا لاوا آنسوں کی شکل میں باہر نکلا تھا۔ میں بالکل نڈھال ہو کر زمین دوز ہو چکی تھی۔ میرا دل سب کو بد دعائیں دے رہا تھا جس نے مجھ سے میری محبت چھینی تھی۔ اگلے روز جب میری آنکھ کھلی تو ہمارے گھر کے باہر بہت سے مرد کھڑے ہوئے تھے، اور ان سب کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے۔ میں سمجھ چکی تھی کہ یہ لوگ اگلے گاؤں سے آئے ہیں اور حمزہ کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ میرا باپ باہر نکلا تو وہ لوگ ان کو گالیاں دینے لگے اور کہنے لگے کہ تمہاری بیٹی کو باہر نکالو، ہم بھی تمہاری بیٹی کو اپنے گاؤں لے جا کر اسی اذیت سے ہی ماریں گے جس اذیت سے تم نے ہمارے گاؤں کے لڑکے کو مارا ہے۔ ان سب کی آوازیں مجھے میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ میں فوراً اٹھ کر باہر جانے لگی، کیونکہ مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے تھی جس کے اندر میری محبت میرے پاس ہی نہ ہو۔ میری ماں نے مجھے فوراً ہی تھام لیا اور رسی سے باندھ کر کمرے میں پھینک دیا، اور کہنے لگی، کیوں ہماری عزت کو دو کوڑی کا کروانا چاہتی ہو؟ تمہارے باپ نے تمہیں ان گاؤں والوں سے تو بچا لیا ہے، لیکن اگر تم باہر گئیں تو ان گاؤں والوں سے وہ تمہیں کبھی نہیں بچا سکتے، کیونکہ تم اپنے دشمن بنی ہوئی ہو۔ جبکہ میں ان کو کیا کہتی، بس میں بے بس نگاہوں سے ان کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ یکدم ہی میرے کانوں میں میرے باپ کی دھاڑتی ہوئی آواز آئی تھی۔ وہ ان لوگوں سے بول رہے تھے، تمہارا لڑکا کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں تھا، اس نے ہمارے گاؤں کے اندر آ کر میری بیٹی کو بھگانا چاہا تھا، اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ جب وہ جانتا ہے کہ میری بیٹی کس گاؤں سے تعلق رکھتی ہے تو اس کے ساتھ اس نے کیوں چکر چلایا؟ چکر چلانے تک تو ٹھیک تھا، لیکن اس نے اپنی حد پار کر دی تھی۔ وہ میری بیٹی کو بھگانے کے لیے ہمارے گاؤں تک ہی آ گیا تھا۔ اس کی اتنی جرت، وہ اسے لائق تھا کہ اس کے سب کے سامنے اسی اذیت سے اسے مارا جائے۔ اگر تم لوگ بھی بے موت نہیں مرنا چاہتے تو تمہارے حق میں یہی اچھا رہے گا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ تم سب کی بھی سر دھڑ سے میں جدا کر دوں۔ اور یہ بات سن کر لوگ آپے سے باہر ہو گئے اور میرے ابا کو مارنے کے لیے لپکے، لیکن اس سے پہلے ہی ہمارے گاؤں کے لوگوں نے انہیں دھکے دے کر گاؤں سے باہر نکال دیا۔ میں اپنے کمرے میں رسیوں سے جکڑی ہوئی تھی اور میرا دل میرے باپ کو بار بار کوس رہا تھا۔ میں ان کو بد دعائیں دیے جا رہی تھی کہ ان کو ایسا عبرت کا نشان بنائے اوپر والا کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ایک انسان کی محبت جب اس سے چھینی جاتی ہے تو اس کے دل میں کیسا درد اٹھتا ہے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری یہ بد دعا میرے باپ کو کس طریقے سے لگنے والی ہے۔ دن اپنے رفتار کے مطابق گزر رہے تھے اور میں ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی، کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس گھر سے دور چلی جاؤں گی، کیونکہ میں ایسے درندہ صرف لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی جن کو انسانیت کا الف بھی معلوم نہیں تھا۔ ایک روز میں اپنے گھر سے نکل کر اپنے باڑے میں آئی تھی جہاں پر ہمارے جانور بندھے ہوئے تھے۔ میرا باپ ان جانوروں سے بہت دلی لگاؤ رکھتا تھا، اور میں ان سب جانوروں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ کاش میں انسان نہیں جانور ہوتی تو میرے ماں باپ مجھ سے بھی محبت کرتے، میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کرتے۔ میرے دماغ میں نہ جانے الٹی سیدھی بہت سی سوچیں آتی تھیں۔ میں ایک بکری کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بکری بہت کمزور سی تھی۔ میں اس کے پاس گئی اور اس کے پشت پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ ہمارے پاس بہت سی بکریاں تھیں جو بہت سے بچے پیدا کر چکی تھیں،
اور بہت سی ایسی گائیں بھی تھیں جن کے بہت سے بچے اب بڑے ہوتے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے ہمارا باڑہ اب بہت زیادہ جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ لیکن صرف یہی ایک بکری تھی جو ابھی تک ماں نہیں بنی تھی۔ میرا باپ اس چیز کو لے کے پریشان ہی رہتا تھا۔ اکثر اس بکری کے حوالے سے ہمارے گھر میں بات ہوتی رہتی تھی۔ میں اس کو پیار کر کے واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ میں جب گھر میں داخل ہوئی تھی تو سامنے ہی میرا باپ اور میری ماں میرے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ایک اچھا مناسب رشتہ دیکھ کر مجھے اس گھر سے چلتا کر دینا چاہیے۔ جبکہ یہ بات سن کر میں یکدم ہی ہتھے سے اکھڑ گئی تھی۔ میں نے ان لوگوں کو بہت سے مظالم برداشت کر لیے۔ میں مزید اب کوئی ظلم ان لوگوں کا برداشت کرنے کی سخت نہیں رہتی تھی۔ میں غصے سے بھنکارتی ہوئی اپنے باپ کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی اور ان کو کہنے لگی کہ میں مرتی مر جاؤں گی، لیکن آپ کی پسند کے لڑکے سے شادی نہیں کروں گی۔ میں اب ساری زندگی حمزہ کے نام پہ گزار دوں گی۔ میں کنواری رہنا پسند کروں گی لیکن کسی کی دلہن نہیں بنوں گی۔ میری یہ باتیں سننی تھی کہ میرے باپ نے گھماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ میرے گال پر رسید کیا، جس کتاب نہ لاتے ہوئے میں اسی وقت زمین دوز ہو چکی تھی۔ میرا باپ مجھے مزید مارتا لیکن میری ماں نے میرے باپ کو تھام لیا کیونکہ میں ویسے ہی ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ میری ماں میرے باپ کو ٹھنڈا کر کے کمرے کے اندر لے گئی تھی جبکہ میں برآمدے میں گری ہوئی زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں اپنی قسمت پر ماتم کرنا تھی۔ میں اکثر اوقات ہی اللہ سے اس بات کا شکوہ کرتی تھی کہ مجھے اس گھر میں کیوں پیدا کیا، مجھے کیوں ان ظالم لوگوں کے گھر میں پیدا کیا جن کو کسی کی محبت چھین لینے کے بعد بھی اس چیز کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ میں کافی دیر تک برآمدے میں پڑی روتی رہی تھی اور اس کے بعد اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ 2 دن تک میں اپنے کمرے سے بالکل باہر نہیں نکلی تھی۔ میری ماں نے مجھے کئی بار کھانے کے لیے بولا تھا لیکن میں نے کھانے کا ایک لقمہ منہ میں نہیں لیا تھا۔ میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کچھ کھانے پینے کا۔ میرے دماغ میں صرف اور صرف حمزہ کا ہی خیال آتا رہتا تھا۔ اچانک ہی میرا باپ گھر میں روتا ہوا داخل ہوا۔ سب لوگ ہی حواس باختہ ہو گئے۔ میری چھوٹی بہن مجھے بتانے کے لیے آئی کہ ابا بہت پریشان ہے اور زاروں قطار رو رہا ہے۔ جو بھی تھا وہ میرا باپ تھا اور میں ان کی بیٹی تھی۔ میرے دل میں یکدم سا درد جاگا اور کمرے سے باہر آ کے میں ابا کو دیکھنے لگی۔ وہ میری ماں کے پاس بیٹھا ہوا زاروں قطار رو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے انہیں کیا ہو گیا ہے جو اتنا رو رہے ہیں۔ مجھے تو ان کے آنسو بھی مگر مچھ کے آنسو لگتے تھے۔ ان کو دیکھ کر ایک بار پھر میرے دل میں درد کی ایک ٹیس اٹھی تھی اور اپنی محبت یاد آئی تھی، لیکن انہیں جلد ہی میں نے خود کو قابو کر لیا اور اپنے باپ کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میری بکری بہت بیمار ہے، اس کی طبیعت بہت ناساز ہے، تم سب دعا کرو، ایسا لگتا ہے کہ وہ کل مر جائے گی۔ اگر وہ مر گئی تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ جبکہ یہ بات سن کر میں نے ایک نفرت بھری نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھا اور اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ کافی دیر تک ہمارے گھر میں یہی سب چلتا رہا۔ میرا باپ زور زور سے رو رہا تھا اور میری ماں اس کو سمجھا کر خاموش کروا رہی تھی۔ ایک پل کو مجھے وہ بکری یاد آئی جس کے پشت پر میں ہاتھ پھیر کر آئی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک کالی چادر خود کے گرد لپیٹ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ میری ماں نے مجھے دور تک دیکھا تھا لیکن جب اس نے مجھے باڑے کی جانب بڑھتا ہوا دیکھا تو خاموش ہو گئی۔ میں اس باڑے میں آئی اور وہ بکری بہت زیادہ نڈھال حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ میرے دل میں یکدم ہی درد سا جاگا تھا اور میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اس کی پشت پر ایک بار پھر ہاتھ پھیرنے لگی۔ گھر آنے کے بعد میں نے دل سے دعا کی تھی کہ وہ بکری صحت یاب ہو جائے اور اوپر والے کا کرم ایسا ہوا تھا کہ وہ چند ہی روز میں ٹھیک ہو گئی تھی اور میرا باپ بکری کو ٹھیک ہوتا دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ لیکن اب وہ بس ایک ہی بات یاد کرتا تھا، وہ بکری ماں نہیں بن رہی ہے۔ سب بکریاں بچے پیدا کر چکی ہیں لیکن وہ بکری بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی ہے۔ اس کو بہت سے بکروں کے ساتھ چھوڑا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ بکری بچہ پیدا نہیں کر پا رہی ہے۔ مجھے یہ سب چیزیں اور یہ باتیں بہت عجیب لگتی تھیں۔ میرا باپ ان سب چیزوں کے بارے میں میری ماں سے گھر میں دھڑلے سے باتیں کرتا تھا۔ میری ایک چھوٹی بہن بھی گھر میں موجود تھی اور ایک چھوٹا بھائی بھی تھا۔ ان کو اس چیز کا خیال ہی نہیں تھا کہ اس گھر میں 2 بچے بھی موجود ہیں اور ان بچوں پر ان سب باتوں کا کیا اثر ہوگا۔ اس چیز کا دونوں کو ہی خیال نہیں تھا۔ میں نے بعض اوقات ان کو ٹوکنا چاہا تھا لیکن پھر سر جھٹک کر خاموش ہو گئی تھی۔ ایک روز میں سو رہی تھی کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے سر پہ کوئی ہاتھ پھیر رہا ہو، میرے جسم کو کوئی سہلا رہا ہو۔
میں यकदम ही कांप के उठ गई। मैंने गर्दन घुमाकर चारों जानिब देखा लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। मेरे दिल में यकदम सा डर जागा कि ये सब मेरे साथ अभी क्या हुआ है। मैंने अच्छे तरीके से पूरे कमरे को देख लिया था लेकिन वहां पर कोई मौजूद नहीं था। मेरी निगाह यकदम ही अपने कमरे की खिड़की की जानिब उठी तो खिड़की का पट खुला हुआ था। न जाने कौन मेरे कमरे के अंदर दाखिल होकर मेरे जिस्म को छू रहा था। मैं ये सोचकर ही खौफजदा हो गई और सारी रात मैंने आंखों में ही काट दी थी। अचानक ही सुबह के वक्त मेरा बाप खुशी के मारे घर में दाखिल हुआ और खुशी से सबको बताने लगा कि वो बकरी अब माँ बनने वाली है। मेरा बाप खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था और मेरे पूरे गांव में उसने मिठाइयाँ बांटी थीं। मेरी माँ ने मुझे भी मिठाई खिलानी चाहिए थी लेकिन मैंने उस मिठाई को झटक दिया था और उस बकरी के पास जाकर उसको प्यार करने लगी थी। न जाने क्यों मुझे उस बकरी से एक अलग सी उनसियत सी महसूस हो रही थी। लेकिन हर रोज़ की तरह वो बकरी तंदुरुस्त नहीं थी। आज भी वो निढाल हालत में गिरी हुई थी। मैं अपने घर आ गई थी और मुसलसल इस रात वाले वाक़े के बारे में ही सोचे जा रही थी। मुझे वाज़े तौर पे महसूस हुआ था जैसे किसी ने मेरे जिस्म को सहलाया हो। लेकिन जब मैंने उस शख्स को ढूंढना चाहा तो मुझे नहीं मिला था। दिन अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजरते जा रहे थे और मेरे बाप की खुशी देखने लायक थी। वो सब जगह बैठकर एक बात करता रहता था कि कुछ अरसे के बाद ही उसकी बकरी माँ बन जाएगी। वो समझ ही नहीं आता था मेरे अब्बा को क्या हो गया है, वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। न जाने उन्हें क्या हो गया था। मैं मानती थी कि मेरा अब्बा जानवरों से बहुत प्यार करता है लेकिन मैंने आज तक उन्हें ऐसे जानवरों के लिए जज्बात दिखाते हुए नहीं देखा था। ऐसा तो उस बकरी में कुछ खास नहीं था लेकिन पता नहीं उन्हें क्या हो गया था। मुझे ये सब देख के बहुत गुस्सा आता था और दिल चाहता था कि अब्बा को उन सब हरकतों पर खरी खोटी सुनाऊं। लेकिन मैं खुद को काबू कर लेती थी क्योंकि अगर मैं उनको कुछ कहती तो वो पल में अपना आप खोकर मुझे मारने के लिए दौड़ते थे। वो हर वक्त मुझे नफ़रत भरी निगाहों से देखते थे। मुझे भी उनसे कोई ख़ास मोहब्बत नहीं थी। इस वजह से मुझे उनकी नफ़रत भरी निगाहों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं खामोश होकर अपने कमरे में जा चुकी थी और सोने के लिए लेट गई थी लेकिन मेरे दिमाग में बार बार वही मंजर गर्दिश कर रहा था। जब रात के पहर मुझे अपने वजूद पर किसी के हाथ का लम्स महसूस हुआ था। मैं बार बार उस लम्स को झटकना चाह रही थी लेकिन वो लम्स मेरे हवासों पर सवार हो चुका था। मैं यही सोचते सोचते कब नींद की वादियों में खो गई, मुझे इल्म ही ना हुआ। और रात के आधी पहर मुझे एक बार फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। किसी की आंखों की तपिश मुझे अपने वजूद पर महसूस हो रही थी जिसकी वजह से फ़ौरन ही मेरी आंखें खुल गईं। मैंने इधर उधर सब उस जगह शख्स को तलाश करने की कोशिश की लेकिन मुझे पहले रोज़ की तरह आज भी कोई नज़र नहीं आया था। मुझे अब डर लग रहा था कि न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जिन या भूत या चुड़ैल मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रही हो। वैसे भी मेरी हालत इतनी बदतर हो चुकी थी कि मेरे दिमाग में उल्टी सीधी सोचों का आना लाजिम था। मैं अपनी जगह से उठी और अपने कमरे से बाहर निकलकर अपने अम्मा अब्बा के कमरे में आ गई। वो दोनों ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे। मैं अपनी माँ के पहलू में जाकर खामोशी से सो गई और मेरे लेटने की देर थी कि मेरी माँ की आंख खुल गई और मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ है, यहाँ पर आकर क्यों लेटी हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और आंखें बंद करके लेटी रही। सुबह उठने के बाद उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा था लेकिन मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। अब ये सब मेरे साथ रोज़ ही होने लगा था। रात को जब मैं सोती थी तो अचानक मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई मेरे जिस्म पर हाथ फेर रहा हो या फिर मेरा हाथ पकड़ा हुआ हो या फिर मेरे माथे पर अपने होंठों का लम्स छोड़ रहा हो। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत हैरानकुन था। मुझे समझ ही नहीं आता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने उन सब चीज़ों के बारे में किसी को नहीं बताया था क्योंकि मेरे पास अब ऐसा कोई नहीं बचा था जिससे मैं अपने दिल की कोई भी बात शेयर करती। मैं अब अक्सर औकात ही बाड़े में जाया करती थी और उस बकरी के पास घंटों बैठकर गुजार देती थी। न जाने क्यों मुझे उसके साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद था। मेरी वाबस्तगी देखकर मेरे बाप ने उस बकरी को हमारे घर के बरामदे में ही बांध दिया था। आहिस्ता आहिस्ता मेरे बाप का रवैया मेरे साथ बेहतर होता जा रहा था। ये सब कुछ मेरे लिए हैरान कुन था क्योंकि अचानक ही मेरे बाप का रवैया मुझसे बदलना मुझे किसी खतरे की अलामत लग रही थी। एक रोज़ मेरा बाप घर के अंदर आया और मेरी माँ के पास जानिब देखते हुए कहने लगा कि मैंने नीलम के लिए रिश्ता ढूंढ लिया है।
بہت جلد میں اس کو بیاہ دوں گا۔ یہ بات سن کر میں احتجاج کرنا چاہتی تھی، لیکن میری ماں نے مجھے فوراً ہی کمرے کے اندر بھیج دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کبھی بھی کسی سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ حمزہ کے علاوہ میں نے کبھی کسی کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ رات بھی میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھی۔ میرا باپ اس بات پر ڈٹ چکا تھا کہ وہ میری شادی پر ہر حال میں ہی کروا کے دم لے گا۔ اب وہ دن بھی آ گیا تھا جب ہماری بکری پیدا کرنے والی تھی بچہ، اور میرا باپ اس کی ڈیلیوری ہمارے گھر میں ہی کروا رہا تھا۔ اس بکری کے درد سے کراہنے کی آوازیں ہمارے کمرے کے اندر تک آ رہی تھیں۔ مجھے یہ سب کچھ بہت ہیبت ناک لگتا تھا۔ میں کبھی بھی ایسا منظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتی تھی۔ ہمارے باڑے میں بہت سے جانوروں نے بچے دیے تھے، لیکن میں نے کبھی بھی اپنی آنکھوں سے براہ راست یہ منظر نہیں دیکھا تھا۔ لیکن آج جب میں برآمدے میں سے ایسی آوازیں براہ راست کر رہی تھی، دیکھ رہی تھی، تو نہ جانے کیوں میرا دل کیا کہ میں ایک بار اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ برآمدے میں ہی میری ماں، میری بہن، میرا بھائی، گاؤں کے کچھ بچے اور میرا باپ مدد کرنے کے لیے کچھ آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ میں بھی دروازے پہ کھڑی ہو کر غور سے سب کچھ دیکھنے لگی۔ سب لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرے چہرے پر ایک درد تھا۔ سب لوگ ہی بہت غور سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے، لیکن اچانک ہی منظر بدل گیا تھا۔ سب لوگ جو ایک بکرے کے بچہ پیدا ہونے کی امید لگائے بیٹھے تھے، سب لوگوں کے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے گھر کی چھت میرے سر پر گر گئی ہو۔ میری ماں یکدم حیران ہو کر زمین پر بیٹھ چکی تھی، جبکہ میرا باپ گھبرا کر اس بکری سے دور ہو گیا تھا۔ اور یہی حال میرے دونوں بہن بھائیوں کا بھی تھا۔ جو کہ بچہ اس بکری نے دیا تھا وہ کوئی جانور کا بچہ نہیں تھا، نہ ہی کسی عجیب و شکل و صورت کا مالک تھا، بلکہ وہ ایک انسانی بچہ تھا۔ ایسا کرشمہ ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کے میری جان نکلنے کے در پر آ گئی تھی، اور میں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر گھر کے اندر چلی گئی۔ میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ باہر سے بہت سی آوازیں آ رہی تھیں۔ بہت سے لوگ میرے باپ سے اس بارے میں سوال و جواب کر رہے تھے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جانور ایک انسانی بچہ پیدا کر دے؟ یقیناً تم نے کچھ غلط کام کیا ہے، جواب دو۔ ایسی بہت سی آوازیں میرے دماغ پر ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھیں۔ مجھے مزید اپنے باپ سے گھن آ رہی تھی کہ انہوں نے ایسا کام کیوں کیا ہے جس کی کوئی امید بھی نہیں کر سکتا، جبکہ میرا باپ فوراً ہی سب کو باہر بھیج کر گھر کی کنڈی لگا چکا تھا۔ ہمارے گھر میں یکدم ہی سناٹا سا چھا گیا تھا، اور ایسے سناٹے میں چھوٹے سے بچے کی رونے کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ میری ماں بھی بار بار میرے اس باپ سے یہ سوال کر رہی تھی کہ بولو یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے، یقیناً تمہارا کوئی تو قصور اس میں ضرور ہے، جبکہ میرا باپ سر جھکائے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کسی کی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ میں بھی اپنے باپ کو غور سے دیکھ رہی تھی کہ کچھ تو بولے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بول رہا تھا، بس چارپائی پر رکھے ہوئے اس چھوٹے سے بچے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل کیا کہ مجھے اس بچے کو اپنی گود میں لینا چاہیے، لیکن میری ہمت نہ ہوئی۔ ہمارے گھر والے سبھی اس بچے سے خوف کھا رہے تھے، بس ایک میرا باپ ہی تھا جو اس بچے کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد سب لوگ اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ آدھی رات کے پہر آج پھر مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے میرے پورے جسم پہ کوئی ہاتھ پھیر رہا ہو، مجھے پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہو، میرے ماتھے پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑ رہا ہو۔ میں ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھی، لیکن آج بھی کوئی وہاں موجود نہیں تھا۔ میں کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ برآمدے میں میرا باپ اس بچے کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے قدم بے اختیاری طور پر میرے باپ کی طرف بڑھ گئے، اور میں قریب جا کر خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ آج مجھے نہ جانے کیوں اپنے باپ کو دیکھ کر ہمدردی ہو رہی تھی۔ ویسے تو اس نے میری پوری زندگی کو برباد کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے دیکھ کر اس کو رحم آ رہا تھا۔ میری ماں، میری بہن، میرا بھائی سب سو رہے تھے، لیکن میرا باپ پریشانی کے عالم میں بچے کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اپنے باپ کے کندھے پہ رکھا اور نرمی سے کہنے لگی، سب ٹھیک ہو جائے گا بابا، پریشان نہ ہو، لیکن اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کا خمیازہ آپ کو ہر حال میں بھگتنا ہوگا۔ میں اپنے باپ کو کسی بھی جھوٹی امید کے سہارے نہیں جینا دینا چاہتی تھی۔ میری بات سن کر انہوں نے میرا چہرہ دیکھا اور کئی لمحے وہ یک ٹک میرے چہرے کو ہی دیکھتے رہے۔ ان کی نگاہیں مجھے
बौखलाने पे मजबूर कर चुकी थी। अचानक ही जो बात उन्होंने मुझसे कही वो सुनकर मैं हैरान रह गई। वो कहने लगी, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है हमजा के मुतालिक। मैं फ़ौरन ही उनकी तरफ हमदन गोश हो गई थी, लेकिन मेरे बाप ने आज पहली मर्तबा खुद से हमजा का जिक्र किया था और उसके बाद जो बात उन्होंने मुझे बताई वो मेरे तोते उड़ाने के लिए काफ़ी थी। मैंने ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था कि मेरा बाप ऐसा भी कर सकता था। मैं जानती थी मेरा बाप फ़िरौनियत में सबसे आगे है, उसके जैसा कम सर्फ और खुद गर्ज इंसान कोई नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि अपने मफाद को हासिल करने के लिए वो इस हद तक गिर जाएगा कि वो इंसानियत का अलिफ भी भूल जाएगा। मैं उनकी बात सुनकर अपनी जगह से उठी और धाड़ती हुई कहने लगी, शर्म आनी चाहिए आपको। आपने ये काम किया, आपको डूब मरना चाहिए। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपसे सारे रिश्ते ख़त्म कर दूं या फिर अपने आप को अपने घर से निकाल दूं। जबकि मेरा बाप मुजरमों की तरह सर झुकाए बैठा था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैंने आज बहुत सी बातें सुनाई और अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा बाप ऐसा करेगा और साथ में मेरी मोहब्बत भी मुझसे इतना बड़ा धोखा कर जाएगी। मैं हमजा से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, इसलिए मैंने बहुत दफ़ा अपने माँ बाप के हाथों मार भी खाई थी। उसको पाने के लिए मैंने इतनी जद्दोजहद की थी जिसका मैं सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि हमजा ऐसा काम कर जाएगा। मैं वहीं घुटनों के अंदर मुंह दिए कई घंटों रोती रही। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं घर को और इस जहां को छोड़कर इतनी दूर चली जाऊं जहां पर ये जालिम और फिरौन लोग न रहते हों। रात अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजरती गई और सुबह अपनी पूरी आपोताप से होती। सुबह होते ही लोगों का एक रश हमारे घर के बाहर लगना शुरू हो गया था और इस भीड़ में मुसलसल एक ही बात थी कि ये सब कुछ कैसे हुआ, ये करने वाला कौन है, ऐसा करने वाले को हम माफ़ नहीं करेंगे। बाहर आओ, मेरे बाप को लोग तेज तेज आवाज़ दे के बुला रहे थे, जबकि मेरा बाप खौफ से थर थर कांप कर मेरी माँ के पल्लू में छुपा हुआ था। मैं अपने बाप को देखकर हैरत से गुंग रह गई थी। जो इंसान लोगों के सामने खड़े होकर फैसले करता था, जिसकी अकड़ ही ख़त्म नहीं होती थी, आज वो मेरी माँ के पल्लू में छुपा हुआ कांप रहा था। बहुत अच्छे अच्छे को डरा देती है। अब क्योंकि मेरा बाप इस बात से वाकिफ़ था कि अगर वो बाहर जाता है तो लोग उसको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था कि उसको बीच चौराहे पे नंगा करके मारा जाए। लेकिन अभी तक उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने अपने बाप की जानिब देखा और तंज़िया कहकहा लगा कर कहने लगी, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो ऐसे ही छुपता फिरता है। आपने जो काम किया है उसकी सज़ा तो आपको हर हाल में मिलेगी। ये जो आप मेरी माँ के पल्लू में छुपते फिर रहे हैं ना, एक दिन देखिएगा ये पल्लू भी आपको अपने गिर्द नज़र नहीं आएगा और लोग आपको घसीट कर बाहर ले जाएंगे और बीच चौराहे पे ख़त्म कर देंगे। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था अब्बा कि आप अपना मफाद पूरा करने के लिए हमजा को भी अपने मंसूबे में शामिल कर लेंगे। मेरी माँ ने जैसे ही हमजा का नाम सुना तो वो अपनी जगह से खड़ी हो गई और गरजती हुई कहने लगी, क्या हमजा हमजा लग की रट लगाई हुई है, बस कर दो। उस हमजा नामे से हम थक गए हैं। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। हम लोग किस मुसीबत में फंस गए हैं और तुम अभी तक हमजा के नाम की तस्वीर पढ़ती जा रही हो। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें इतना भी इंसान को मोहब्बत में पागल नहीं होना चाहिए कि घर वालों का कोई ख्याल ही ना रहे। जबकि अपनी माँ की ये बात सुनकर मैं भी एकदम ही हत्थे से उखड़ गई और गरजती हुई कहने लगी कि आपके मियाँ ने जो काम किया है ना, उसी वजह से मैंने हमजा का नाम लिया है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर ऊपर वाले के काम में मुदाखलत की है और जो शख्स भी ऊपर वाले के काम में मुदाखलत करता है उसको बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मिलती है। ना उसको ऊपर वाला माफ़ करता है और ना ही ये समाज माफ़ करता है। और मेरी तो दुआ है कि उस शख्स को इतने कोड़े मारे जाएं कि ये कभी भी ऐसा करने की जुर्रत ना करे। मैं जानती थी मैं ये बातें अपने बाप के बारे में बोल रही हूँ, लेकिन जो काम उसने किया था उसके लिए ये अल्फाज भी बहुत कम थे। मेरा बस चलता तो मैं उससे अपने सारे रिश्ते तोड़कर उसको लोगों के सामने फेंक देती। मेरी माँ ने जब ये सब सुना तो मेरे मुंह पे एक घुमाता हुआ जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। जिस किताब ना लाते हुए मैं 2 कदम पीछे हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी ज़बान नहीं रुकी थी और मैं आहिस्ता आहिस्ता करके सारा सच अपनी माँ के सामने बोल चुकी थी।
کہ کیسے انہوں نے اس بکری کے ساتھ ظلم کیا تھا، اور اس رات میرے باپ کا کہنا تھا جب انہوں نے حمزہ کے سر پہ ڈنڈا مارا تھا تو وہ چند لمحوں کے لیے بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کے سر سے بہت تیزی سے خون نکلا تھا اور وہ ناقص زدہ ہونے کی وجہ سے وہیں گر گیا تھا، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا ہے، لیکن وہ حیات تھا، اسے کچھ نہیں ہوا تھا۔ سب لوگوں کو وہاں سے بھیج دینے کے بعد اور مجھے گھر چھوڑ دینے کے بعد وہ واپس اس جگہ آئے تھے جہاں پر حمزہ کو مارا گیا تھا، اور اس کو لے جا کر طبیب خانے لے گئے تھے اور وہاں پر اس کا مکمل علاج کروا کر اسے صحت یاب کیا تھا۔ یہ سب چیزوں کے پیچھے بھی میرے باپ نے اپنا مفاد ہی دیکھا تھا، کیونکہ انہوں نے حمزہ کو ایک مہرے کے طور پہ استعمال کیا تھا۔ انہیں کسی بھی حال میں اس بکری کو ماں بنانا تھا اور اسے بچہ پیدا کروانے تھے۔ وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے۔ میرے باپ کہنے کو تو ایک پنڈت تھا، لیکن وہ ایک جاہل سے بھی بدتر شخص تھا۔ اس نے ایسا کام کیا تھا جس کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے باپ نے حمزہ کے سامنے یہ پیشکش رکھی تھی کہ اگر وہ اس بکری کے ساتھ ہم بستری کر لے گا اور اپنا سپرم اس بکری کو دے دے گا تو میرا باپ میری شادی حمزہ سے کرانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا، بلکہ خاموشی سے میری شادی حمزہ سے کروا دے گا۔ حمزہ نے جب یہ بات سنی تو اس نے اس بات کے لیے انکار کیا، لیکن جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ بنا کسی بھی رکاوٹ کے اور کسی بھی دشمنی کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے شادی ہو جائے گی تو اس وجہ سے انہوں نے اس کام کے لیے ہاں کر دی۔ مجھے تو حیرت ہو رہی تھی اپنی محبت پر کہ وہ ایسا کام کرنے کے لیے کیسے راضی ہو گیا، اور ان دونوں نے مل کر اس بکری کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، اور اوپر والے نے اپنے کام میں مداخلت کرنے والوں کے ساتھ کیسا کرشمہ کیا کہ سب لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بکری جو جانور کا بچہ پیدا کرتی تھی اس نے انسانی بچہ پیدا کر دیا، اور یہ منظر دیکھ کے سب لوگ ہی حیران رہ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ جب میری ماں نے یہ بات سنی تو اس کے چہرے پہ بھی حیرت ہی حیرت تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میرے باپ کو دیکھ رہی تھی اور اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کا میاں ایسا کام بھی کر سکتا ہے۔ میری ماں یکدم ہی دھاڑتی ہوئی کہنے لگی، شرم آنی چاہیے تمہیں ایسا کام کرتے ہوئے، تمہیں تو واقعی ان لوگوں کے حوالے کر دینا چاہیے جو تمہارا دماغ درست کر دیں۔ ابھی ہم لوگ اپنے باپ سے بات کر رہے تھے کہ ہمارے گھر کے سامنے اتنی زیادہ بھیڑ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے لوگ دروازہ توڑ کر گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ میرا دل یکدم ہی لرز سا گیا تھا۔ جو بھی تھا میرا باپ ہی تھا، اور اس کی اولاد میں ہم سب شامل تھے۔ یقیناً یہ لوگ اپنے غصے کا نشانہ ہم سب کو بھی بناتے، لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ لوگ سیدھا میری ماں کے پاس آئے تھے اور میرے باپ کے بارے میں مطالبہ کرنے لگے تھے۔ میرے باپ نے جیسے ان سب کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا تھا وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں چھپ گیا تھا اور کمرے کو اندر سے بند بھی کر لیا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ دیکھ کر ہنسی بھی آ رہی تھی اور بے حد افسوس بھی ہو رہا تھا کہ جب انسان موت کے دھانے پہ آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنا رتبہ، اپنا مرتبہ، اپنی اکڑ سب بھول جاتا ہے، اور ایسا ہی حال میرے باپ کا بھی تھا۔ میری ماں نے لوگوں کے آگے ہاتھ پیر جوڑ کر انہیں بھیج دیا اور ان کو یہی کہا کہ ابا گھر پہ موجود نہیں ہیں۔ وہ صبح سویرے ہی گھر سے چلے گئے تھے، اور بہت سے لوگوں نے تو اس بات پر یقین ہی نہیں کیا تھا اور بار بار ابا کو بلانے کا بول رہے تھے، لیکن جب میں نے معاملہ ہاتھ سے نکلتے دیکھا تو میں فوراً اس معاملے کے بیچ میں آ گئی، ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر بھیج دیا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ یہ لوگ ایسے ہی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ کوئی شہر نہیں تھا، یہ گاؤں تھا، اور یہاں کے لوگ بہت زیادہ غصے والے تھے۔ چھوٹی چھوٹی سی بات کو بڑا کر کے پیش کرنا ان سب کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ وہ دن میرا سب سے بھیانک دن تھا۔ اس بچے کی آواز جب میرے کان میں پڑتی تھی تو میرا دل عجیب سی کیفیت کا شکار ہو جاتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ چکی تھی اور اب مجھے رات کا شدت سے انتظار تھا، کیونکہ میں سمجھ چکی تھی کہ اگر حمزہ زندہ ہے تو وہ یقیناً وہی شخص ہے جو رات کے پہر کمرے کے اندر آ کے میرے جسم پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور میرے ماتھے پہ ہونٹوں کا لمس چھوڑتا ہے اور مجھے پیار بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ آج میں حمزہ سے وہ ہر سوال کرنے والی تھی جس کا جواب صرف اور صرف اس کے پاس ہی تھا۔ میں اس سے ہر وہ بات پوچھنے والی تھی جو اس نے اس بکری کے ساتھ کیا تھا اور میرے باپ کے ساتھ مل کر اوپر والے کے کام میں مداخلت کی تھی۔ بس مجھے اب رات کا انتظار تھا۔ دن اپنی رفتار کے مطابق گزر رہا تھا اور مجھے بہن بھائی بار بار میرے پاس آ رہے تھے اور ان سب معاملے کی تصدیق کرنا چاہ رہے تھے۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، کتنا غلط اثر ان لوگوں کے دماغ پہ پڑ رہا تھا،
لیکن میں سب کچھ روکنے سے قاصر تھی، کیونکہ میں خود اسی ماحول کے اندر پروان چڑھی تھی کہ میرے دل میں ایک جذبہ سا تھا کہ میں اپنے بھائی اور بہن کو ایک اچھی زندگی میسر کروں، جہاں پر وہ سب کچھ نہ ہو، جہاں صرف اور صرف اچھا ماحول اور اچھی پڑھائی ہو۔ لیکن یہ سب کچھ میرے بس میں نہیں تھا۔ میں اپنے بستر پر لیٹی، رات کے اندھیرے نے سب کو اپنی جگہ پہ لپیٹ لیا تھا۔ مجھے صرف اور صرف ابھی اس شخص کا انتظار تھا، اور یہ انتظار آج طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ جب انسان انتظار کرتا ہے تو واقعی اس کو علم ہو جاتا ہے کہ انتظار کتنی مہنگی چیز ہے۔ میں اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی، لیکن میں سوئی نہیں تھی۔ رات کے تقریباً آدھے پہر کے وقت مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے جسم پر آج پھر کوئی ہاتھ پھیر رہا ہو، میری آنکھوں کو سہلا رہا ہو اور میرے ہاتھوں کو تھام کر بیٹھا ہو۔ میں نے اپنی آنکھیں تھوڑی سی کھولی اور سامنے دیکھی۔ میں نے اپنے جسم کو بالکل حرکت نہیں دی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی اگر میں حرکت دوں گی تو حمزہ چھپ جائے گا اور میری آج اس سے بات کرنے کی خواہش ادھوری رہ جائے گی۔ تھوڑی دیر تک وہ ایسے ہی اپنے کام میں لگ رہا تھا۔ اچانک ہی میں نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر کے کھولی اور اس کو کہنے لگی کہ تم میرے باپ کے ساتھ شامل کیوں ہوئے؟ جب تم جانتے ہو کہ میں اپنے باپ سے بے انتہا نفرت کرتی ہوں، تو تم نے ان کا ہاتھ کیوں تھاما؟ میرے سوال پر اس کے ہاتھ یکدم ہی تھم سے گئے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے اپنی سانس تک روک لی ہو، لیکن اس نے اپنا ہاتھ ابھی تک میرے ہاتھ سے ہٹایا نہیں تھا۔ میں ایک بار پھر بولی، میں نے تم سے اتنی محبت کی، اتنا مان دیا، تمہارے لیے اتنا تڑپی، لیکن تم نے کتنا گھناؤنا راستہ مجھے اپنانے کے لیے چنا۔ مجھے نفرت ہو رہی ہے تمہارے وجود سے۔ ہاتھ ہٹاؤ میرے جسم کے اوپر سے۔ میں اتنی زور سے دھاڑی تھی کہ اس نے بے سختہ اپنے ہاتھ میرے ہاتھ سے ہٹا لیے اور حیرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا تھا۔ میں بھی فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے بنا حمزہ کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر ایک گھماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ اس کے سیدھے گال پہ رسید کیا تھا۔ نازک ہاتھ کا تھپڑ اتنی شدت سے مارا گیا تھا کہ اس کا پورا سر دوسری طرف گھوم گیا تھا، جبکہ وہ گال پر ہاتھ رکھ کے حیرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا تھا۔ میں غصے سے غراتی ہوئی کہنے لگی، میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ اس تھپڑ کے بجائے تمہاری گردن ہی تمہیں الگ کر دوں۔ تم جیسا گھٹیا شخص میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا، جس انسان نے جانور اور انسان کا فرق ہی مٹا دیا۔ تمہیں شرم نہیں آئی ایسا کام کرتے ہوئے؟ اگر میرے باپ نے تمہیں ایسا کام کرنے کے لیے کہا بھی تھا تو تم میرے پاس آتے، مجھے بتاتے کہ تم زندہ ہو، ہم دونوں ایک بار پھر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے، لیکن تم نے ساری حدیں پار کر دی۔ تم نے وہ کام کر دیا جس کی میں نے کبھی توقع بھی نہیں کی تھی۔ حمزہ، میں مرتی مر جاؤں گی لیکن تم سے شادی کبھی زندگی میں نہیں کروں گی۔ اگر تم میں ذرا بھی اس بات کا احساس ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے تھے اور میرے لیے جان تک دینے کو تیار رہتے تھے، تو کل ہی تم گاؤں والوں کو ساری سچائی بتاؤ گے کہ اس بکری کے ساتھ یہ کام کرنے والے تم تھے اور کروانے والا خود میرا سگا باپ تھا، اور ساری باتوں سے ان لوگوں کو آگاہ کرو گے۔ میری بات سن کر اس کا سر جھک گیا اور وہ دھیمی آواز میں کہنے لگا کہ میں مانتا ہوں نیلم، میں نے غلطی کی ہے اور مجھے اس غلطی کی سزا بھی ملنی چاہیے، لیکن انسان اگر غلطی کرتا ہے تو اس کی معافی بھی مانگ لیتا ہے۔ میں بھی تم سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے صرف اور صرف تمہیں حاصل کرنے کے لیے ہی اتنا بڑی جرت کی تھی، نہیں تو میں جانتی ہو تم کہ مجھے بھی جانور بہت عزیز ہیں۔ میں نے تمہارے باپ کو اس چیز کے لیے سمجھانا بھی چاہا، لیکن وہ بضد تھا کہ اسے ہر حال میں اپنی بکری کو ماں بنانا ہے۔ میں نے اس کو اس بات کی دلیل بھی دی تھی کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس نے جب میرے سامنے یہ بات رکھی کہ میں بنا رکاوٹ کے تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کروا دوں گا، تو میں مجبور ہو گیا تھا، کیونکہ میرے لیے تم بہت عزیز ہو۔ میں کسی بھی طور پہ تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارا رد عمل اتنا خراب ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کل کے کل ہی پورے گاؤں والوں کے سامنے اس سچائی کو بیان کر دوں گا کہ اس بکری کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والا میں تھا اور کروانے والا تمہارا باپ تھا۔ لیکن نیلم، تم اس بات کو نہیں جانتی۔ اگر میں نے ایسا کچھ کہا تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ گاؤں والے اتنا زیادہ اس چیز سے آگ بگولا ہو جائیں گے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ وہ بھی دونوں کو ڈنڈوں سے پیٹیں گے اور ہو سکتا ہے ہم لوگوں کو جان سے ہی مار دیں۔ میں نے اس کی بات سنتے ہی فوراً کہا کہ تم دونوں اسی لائق ہو،
اگر تمہیں مجھ سے ذرا برابر بھی محبت ہے تو تم سب کو ضرور اپنے بارے میں بتاؤ گے۔ چند منٹ تک وہ اپنی نشست پر ہی بیٹھا رہا اور یکدم ہی ایک فیصلہ کر کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، جیسا تم نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بس اتنا بول کر کھڑکی کے راستے سے چلا گیا۔ اگلی روز جب میری آنکھ کھلی اور جو بات مجھے معلوم ہوئی وہ میرے لیے طوطے اڑانے کے لیے کافی تھی۔ سب لوگ ہی بیچ میدان کی طرف بھاگ رہے تھے کیونکہ ایک لڑکا ساری سچائی بتا چکا تھا۔ اس کا کہنا یہی تھا کہ وہ اس پنڈت کے ساتھ ملا ہوا تھا اور اس بکری کے ساتھ غلط کام کرنے والا وہی ہے، کیونکہ اس کو پنڈت کی بیٹی سے شادی کرنی تھی اور پنڈت نے اس کے سامنے یہ آفر رکھی تھی، اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ بکری کے ساتھ ایسا کام کرے گا۔ لوگوں نے جب یہ بات سنی تو ہم لوگوں کے سامنے ہی میرے باپ کو اور حمزہ کو ڈنڈوں سے مارنا شروع کر چکے تھے۔ میرے باپ کی حالت تو اتنی دوہری ہو چکی تھی، جب ہم انہیں لے کے ہاسپٹل گئے تو ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی جان تو بچ گئی لیکن وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے۔ اور دوسری طرف حمزہ کا بھی حال مختلف نہیں تھا، اس کی کنڈیشن بھی قدرے خراب تھی لیکن وہ بھی جلد صحت یاب ہو گیا تھا اور کچھ عرصے بعد میں نے حمزہ سے خاموشی سے شادی کر لی تھی۔